اور آقا اور مولا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے پاس مہر دینے کے لیے کچھ پاس نہیں ہے تو میں مہر کیسے دوں؟ تو بکر صدیق نے عرض کیا یا رسول اللہ میری دولت میرا مال یہ سب حضور کا تو ہے۔ تو آقا اور مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے 500 درہم ادھار لیے، قرض لیا، اور وہ 500 درہم حضرت عائشہ ام المومنین کے پاس مہر کے طور پر بھیجا گیا۔ اس سے ان کی رخصتی کا تھوڑا بہت انتظام ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ان کو رخصت کیا گیا۔ تو مہر جو ہے وہ عورت کا بنیادی حق ہے۔ جب مہر آپ نے لکھوا دیا، مہر مقرر کر دیا، تو اس میں ہیل حجت مسلمان کو زیب نہیں دیتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی عورت سے نکاح کرتا ہے اور مہر مقرر کرتا ہے اور دل میں نیت یہ ہے کہ کون دے گا، فرمایا قیامت کے دن زانیوں کی میں جماعت میں اٹھایا جائے گا، وہ شخص زانیوں کے زمرے میں اٹھایا جائے گا۔ حضرت عائشہ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی فضیلت والی خاتون ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک فرشتہ آیا، شاید وہ حضرت جبرائیل امین تھے، سبز قسم کا ریشم لے کر آئے اور اس کے اندر کوئی چیز لپٹی ہوئی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا تو کسی خاتون کی تصویر تھی، کسی لڑکی کی۔ پوچھا یہ کیا ہے؟ عرض کیا یہ حضور کی دنیا اور آخرت کی بیوی ہے۔ حضور فرماتے ہیں وہ حضرت عائشہ کی تصویر تھی۔ تو نکاح سے پہلے آپ کی تصویر ریشم میں لا کر جبرائیل علیہ السلام جو میں نے بھی حدیث پڑھی، جبرائیل علیہ السلام آقا اور مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو آقا اور مولا صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ عائشہ کو میرا سلام کہیے۔ سرکار نے فرمایا عائشہ یہ جبرائیل ہے، تم اسلام کہہ رہے ہیں؟ تو عرض کرتی ہیں وعلیہ السلام ورحمۃ اللہ انک تری ما لا ارى، یا رسول اللہ حضور وہ کچھ دیکھتے ہیں جو میں نہیں دیکھ پاتی، جو میں نہیں دیکھتی حضور وہ دیکھ پاتے۔ ایک بات آپ کو بتاؤں، اسی مناسبت سے ایک بات یاد آئی، میں عموماً بیان کرتا رہتا ہوں۔ حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ آقا اور مولا صلی اللہ علیہ وسلم ایک انصاری کے جنازے میں تشریف لے گئے، فرمایا گئے اور آئے اور موسلا دھار بارش ہو رہی ہے۔ حضور تشریف لے گئے بارش میں، واپس تشریف لے آئے بارش میں، اور بدن مبارک بھیگا نہیں، کپڑے گھیلے تک نہیں ہوئے۔ تو بہت حیرت سے دیکھا، یا رسول اللہ حضور بارش میں تشریف لے گئے، بارش میں تشریف لے آئے، نہ حضور کا بدن بھیگا ہے نہ حضور کے کپڑے گھیلے ہوئے ہیں۔ فرمایا عائشہ کہاں ہے بارش؟ اس کیا یا حبیب اللہ یہ جو میں دیکھ رہی ہوں؟ فرمایا یہاں تو کوئی بارش نہیں۔ عرض کیا کہ وہ ذات کہ جس نے آپ کو سچا رسول بنا کر بھیجا، اس کی قسم میں اپنی آنکھوں سے بارش دیکھ رہی ہوں۔ انہوں نے فرمایا عائشہ یہ تو دیکھو تم نے اوڑھا ہوا کیا ہے؟ حضرت عائشہ فرماتی عرض کیا یا رسول اللہ یہ حضور کی چادر ہے جو حضور اپنے اوپر اوڑھا کرتے ہیں، یہ چادر میں نے سر پہ اوڑھ رکھی ہے۔ فرمایا ذرا اسے اتارو۔ حضرت عائشہ نے اتارا تو بارش غائب ہو گئی۔ فرمایا عائشہ یہ بارش جو تم نے دیکھی یہ زمین پر برسنے والی بارش نہیں، یہ عالم زیریں اور عالم سفلی کی بارش نہیں، یہ اس جہان کی بارش نہیں، یہ عالم بالا کی بارش ہے، یہ عرش بری پر برسنے والی بارش ہے، یہ عالم غیب کی بارش ہے، یہ عالم انوار کی بارش ہے۔ میری چادر کریم جو تو نے سر پر رکھی اس کی برکتوں سے اللہ نے تیری آنکھوں سے غیب کے سارے پردے ہٹا دیے اور تو نے عالم انوار میں برستی ہوئی بارش کو دیکھا، اور جب تو نے سر سے چادر کو اتار دیا تو پھر وہ پردے پھر واپس آ گئے اور وہ تجھے بارش نظر نہیں آئی۔ وہ زمین پر برسنے والی بارش نہیں، یہ عالم بالا میں برسنے والی بارش ہے۔ تو سبحان اللہ، جن کی چادر کی یہ کرامت ہو ان کا خود علم کیسا ہوگا۔ حضرت عائشہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا آقا اور مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، سرکار کی خدمت میں 9 برس تک رہیں۔ 9 برس تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہیں، اور علم و فضل کا کے جواہر، علم و فضل کی جو سعادتیں
انہوں نے سمیٹی، یہ ہر کسی کے حصے میں نہیں آیا، اور بھی تو ازواج مطہرات تھی، لیکن اللہ نے ذہانت فطانت اتنی عطا فرمائی کہ بڑے بڑے صحابہ کرام حضرت عائشہ سے علم پڑھا کرتے تھے۔ عمر عزیز صرف 18 برس ہے، 18 برس کی عمر میں علم و فضل کے اس اعلیٰ مقام پر فائز ہوئیں کہ بڑے بڑے اکابر صحابہ کرام نے آپ کی شاگردی اختیار فرمائی۔ حضرت ابو ہریرہ، حضرت عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن زبیر اور بہت سے صحابہ کرام نے آپ سے علم حاصل کیا، مسائل پوچھے۔ بڑی اجتہاد کی مالک صحابیہ تھیں اور بڑے بڑے صحابہ کرام سے علمی اختلافات کیے، اور اس پر باقاعدہ مناظرے کیا کرتی تھی، بحث فرمایا کرتی تھی۔ خواتین میں ان جیسا علم و فضل کا مالک کوئی نہیں گزرا۔ آقا اور مولا صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قدر عزیز تھی کہ آپ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ مردوں میں بہت سے لوگ کامل گزرے ہیں، عورتوں میں سے بہت کم تعداد میں عورتیں کامل گزری ہیں۔ ان میں سے چند ایک کے نام بتائے، فرمایا مریم بنت عمران، آسیہ فرعون کی بیوی، اور فرمایا فضل و عائشہ علی النساء کفضل السرید علی سائر الطعام، فرمایا عائشہ کی فضیلت دنیا کی تمام عورتوں پر ایسے ہے جیسے عرب کا کھانا سرید عرب کے تمام کھانوں سے بڑھیا کھانا ہے۔ عرب کے لوگ گوشت کے شوربے میں روٹی چور کے کھایا کرتے تھے، اور یہ انہیں بہت عزیز تھی، اور اس سے اچھا اور مرغوب غذا جو ہے وہ عرب کی نگاہوں میں نہیں تھی۔ تو فرمایا جیسے سرید کو تمام کھانوں پر فضیلت حاصل ہے، عائشہ کو تمام خواتین پر اسی طرح سے فضیلت حاصل ہے۔ حضرت عائشہ ام المومنین کے فضائل میں سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا میلان طبع اور آپ کے دل کا میلان آپ کی ذات اقدس کی طرف تھا، اور اس کی وجہ ان کی سعادت مندیاں، ان کا علم، ان کا فضل اور اسلام کی خدمات، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی احادیث کے لیے ان کا سینہ اور ان کا دماغ ظرف بن چکا تھا، بہت کچھ محفوظ تھا۔ چنانچہ جب آپ کا وصال ہونے لگا اور آپ بیمار ہوئے تو آپ فرماتے کل کس کے ہاں باری ہے، تو بتایا جاتا کہ فلاں کے ہاں۔ جب فلاں کے ہاں جاتے فرمایا کل کس کی باری ہے، تو ازواج مطہرات سمجھ گئیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا میلان طبع حضرت عائشہ کی طرف ہے۔ تو ازواج مطہرات نے عرض کیا حضور کو جو پسند ہو اور جہاں حضور رہنا چاہیں حضور کی مرضی ہے۔ چنانچہ آپ نے فرمایا کہ مجھے عائشہ کے گھر میں منتقل کیا جائے، تو آپ وصال تک وہیں حضرت عائشہ کے گھر میں رہے۔ ام المومنین ام سلمہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب باقی ازواج کے گھر میں حضور کی باری ہوتی تو لوگ تحائف تو بھیجتے تھے، لیکن جب حضرت عائشہ کے ہاں حضور کی باری ہوتی تھی تو لوگ کثرت کے ساتھ تحائف بھیجتے تھے، کثرت تحائف بھیجتے تھے۔ حضرت عائشہ حضور کی محبوبہ ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے بہت محبت اور بہت چاہت ہے، تو صحابہ کرام علیہم رضوان یہ چاہتے تھے کہ جب حضور حضرت عائشہ کے گھر میں آئیں تو ہم تحائف بھیجیں تو حضور ہمارے ان تحائف کو انتہائی قدر کی نگاہ سے دیکھیں، حضور ہمارے حق میں دعا فرمائیں۔ اور اسی مزاج کو دیکھ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طریقہ یہ تھا کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں حضور کے بعد ابوبکر صدیق نے میرا بہت خیال رکھا، میرے والد ہیں، اور ابوبکر صدیق کے بعد حضرت عمر نے میرا بہت زیادہ خیال رکھا۔ وہ ازواج مطہرات کو 10,000 سالانہ 10,000 درہم سالانہ وظیفہ انہوں نے باندھ رکھا تھا، باقی ازواج مطہرات کو 10,000 ماہانہ وظیفہ دیا جاتا، اور حضرت عائشہ ام المومن کی خدمت میں 12,000 سالانہ 12,000 درہم سالانہ وظیفہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیش کیا کرتے تھے، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا باقی ازواج کی نسبت حضرت عائشہ سے خصوصی
جو ہے وہ تعلق تھا اور خصوصی محبت تھی۔